یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں، آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا۔ یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ۔ اگر مسلمانوں کے دشمنوں کی کوشش ہے کہ ان آپس میں لڑائیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں۔ آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ سارا یہود کی سازش، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات۔ جی دوستو، میں آج آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ عمران خان نے ایک چھوٹا سا بیان جو کیا تھا دوستوں کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا۔ دوستو دوسری طرف سید نے بیان کیا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں اسرائیل کے بارے میں۔ تو دوستو آئیے پہلے بیان سنتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ۔ یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں، آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا۔ کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں۔ ایران عراق کی لڑائی کروائی، پھر عراق کو تباہ کروایا، اس کے پیچھے ہے وہ۔ اب ان دونوں کو جب بینگ اسٹیٹس مین دونوں کا جی بتائیے۔ اب ان دونوں ہمارا، اگر مسلمانوں کے دشمنوں کی کوشش ہے کہ ان آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں، ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں۔ جس کے لیے وہ جنگ کرواتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام سود خوری، سود کو عام کرتے تاکہ تم لڑو، پیسہ بھی ہم تم کو دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہو بہو یہی گیم وہ کھیلتے تھے، یہی چالیں چلتے تھے۔ مدینہ کی یہودی کیا کرتے تھے؟ سود پر پیسہ دیتے تھے اور سب سے اچھے ہتھیار بناتے تھے وہ لوگ، جس کے بنیاد پر وہ قوموں میں جنگیں بھی لڑاتے تھے اور ہتھیار بھی دونوں فریق کو خود ہی سپلائی کرتے تھے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اس دور کی یہود و نصارہ آج میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ جو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جنگ بھی تو اس نے کھڑے کی، وہ بھی تو دیکھیے آپ۔ ہم نے آ کر زمین میں امن و امان قائم کر دیا، 30 سال ہم اس زمین پر ہے کہ دیکھو آپ کو ہم امن و امان دیا۔ سوال یہ 30 سال پہلے جنگ شروع کس نے کروائی تھی؟ کروانے والے بھی ہم ہیں اور بند کرانے والے بھی ہم ہی ہیں، دونوں طرف دیکھیے۔ یہ ان کی مزاج رہا یہودیوں کا۔ تعصب کے زمانے میں ایک تو سود پر پیسہ دیتے، دوسرا کام کرتے اچھے ہتھیار بناتے اور دونوں کو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، اوس اور خزرج دو قبیلے لڑتے تھے، دونوں قبیلے کی فنڈنگ بھی جو یہودیوں کی تھی اور ہتھیار بھی دونوں کو یہودی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے امن قائم ہو گیا اور ان کے پورے منصوبے ٹھپ ہو گئے۔ اور یہی آج یہود و نصارہ کو اسلام سے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اسلام آ جائیں گا تو امن آ جائیں گا دنیا میں، اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو فتنے اور فساد میں اور ہمیشہ پریشانی میں رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے محتاج رہیں۔ تو آج انہوں نے قتل و غارت گری جنگ کے ذریعے، دوسرا کام سود کو عام کیا اس فساد کو مچانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے سود عام ہونے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔ سود کو عام کر دیا، اور کتنا عام کر دیا کہ آج مسلمان خود بولتا ہے کہ سود کے بغیر بھی کیا زندگی جی سکتا ہے کوئی؟ ہم سوچنے پر مجبور ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، بہت بڑے مفتی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک دن کہنے لگے، کسی نے کہا کہ ہم سود پر گاڑیاں لیں، تو کہاں لیجیے، اس کے بغیر اکنامی کیسے بڑھیں گی؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کو فکر ہے اکنامی بڑھانے کی، ملک کی معیشت کیسے بڑھیں گی، پھر حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ اب یہی ذریعہ بچا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سود خوری میں جا کے حالات کو تبدیل کرنا۔ سود خوری ہمارے اچھے حالات کو پستی میں لے جاتے ہیں، پستی کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے صرف عوام نہیں، ہمارے خواص بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو سود خوری، اور تیسرا کام جو کرتے قوموں کو وہ برباد، اپاہج اور لقوہ مارنے کا، وہ کیا کام معلوم؟ فحاشی کو عام کر دیتے، مختلف فحاشیوں کو عام کر دیا۔ اتنا فحاشی کو عام کیا کہ حیا جو ہے، حیا وہ فحاشی بن گئی اور فحاشی حیا بن گئی۔ اگر آج کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی ہے تو سب تعجب کرے، ارے ماں یہ کیسا، انہیں تو پردہ کرتے۔ بے پردگی یہ دنیا کے جینے کا طریقہ مانا جا رہا ہے، پردہ یہ برائی مانا جا رہا ہے نہیں آج۔ ایک آدمی اپنے بیوی کو باہر پردے میں کہیں لے جا رہا ہے۔ ہم مسلم علاقوں میں رہتے تو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، کبھی غیر مسلم علاقوں میں اور کبھی ملک سے باہر، بیرون ملک جہاں مسلمانوں کی آبادی کم، وہاں جائیے تو اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کہیں کو اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا، چونکہ فحاشی جینے کا طریقہ ہے۔ پردہ کرنا بولے تو یہ ایک بہت بڑا مشکل ہو جائے، کیسے میں اس کو مینٹین کر پاؤں، اندازہ لگائیے، یہ ہو چکی ہے دنیا۔ تو فحاشی کو عام کرتے، ہر قسم کی فحاشی، فحاشی سمجھتے نا آپ، جس سے شرمگاہیں کھل جاتی ہے، جو چیز کو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے، یہ عام کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے چال چلی تھی، وہ یہ تھی، آدم کو اس چیز کے لیے بہکایا ورغلایا کہ تم پھل کھا لو، اور پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا شعور قرآن نے کہا، وہ پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، کیونکہ اب تک ان کی شرمگاہوں کے بارے میں ان کو عقلیں نہیں تھی۔ پھل کھانے کے بعد وہ شعور آیا، حوا اور آدم ایک دوسرے شرمگاہ چھپانے لگے۔ تو یہی شیطان کرتا ہے، فحاشی تو قوموں کا جو ہے فساد، یہ قوموں کا فساد۔ اسی طرح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں. اور ایک بات، ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر کی صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا. اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا. جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے. یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دینها.
اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرات وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے عمران خان کی وہ چھوٹا سا کلپ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، فیض سید کی بیان بھی آپ لوگوں نے سنا ہے۔ عمران خان کا جو کہنا ہے دوستو کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا، مسلمانوں یہ دنیا یہی لوگ نہیں چاہتے، اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے بڑھائے، اور ان کو پتہ ہے دوستو اگر یہ ایک اسلام ہے، اگر یہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ سارے دنیا پر حکومت کریں گے، لیکن ایسا دن ان قریب آنے والا ہے جو کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو دوستو دوسری طرف آپ لوگوں نے فیض سید کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہے، بہت بہترین بیان تھا کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو دین کے کمزور کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ جو سب سے بڑا مقصد ہے دوستو ان کا اسرائیل کا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں نے لڑائی شروع کر دی دنیا میں، یہ لڑائی تب سے بنی ہے۔ پھر دوستو ان لوگوں نے سود کا نظام شروع کر دیا۔ دوستو کہنے میں آتا ہے کہ جس قوم میں یا جس گھر میں یا جو بھی بندہ ہو اگر وہ سود کا کام کرتا ہو دوستو، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں پہ کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برستی جہاں پہ سود کا کام ہو۔ لیکن آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے سود کا کام چل رہا ہے، IMF جتنے بھی پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں دوستو، یہ سارا سود ہے، ہم پاکستانی ہمارا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ دوسری جو سب سے بڑی بات کی ہے دوستو فیض سید نے کہ پاکستان میں فحاشی جو ہے وہ عام کرنا۔ آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو دوستو ہر ایک جو ہے وہ جنریشن، اگر ہماری جو نیو جنریشن ہے، اگر وہ میڈیا کے اگر مد نظر ہم دیکھیں تو دوستو ٹک ٹاکر نے جو ہے آج کل بہت بڑی فحاشی پیدا کی ہے۔ پھر ٹک ٹاکر ہو گئے، ہمارے پاس فلمیں ہو گئی ہے، اس موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان جو ہے جتنے بھی نیو جنریشن ہے وہ آج کل کیوں کمزور ہے، اگر وہ دین اسلام سے کیوں دور ہو رہے، اس موبائل نے، اس فحاشی نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے دوستو۔ اگر وہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یہ ان کی بہت بڑی چال تھی دوستو۔ جتنے بھی ان کے سود کے نظام ہیں، اگر وہ بینکوں میں ہیں تو بینکوں کے ذریعے بھی دوستو آج کل یہ سود عام ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگ بینک میں دوستو پیسے جو ہے وہ جمع کرو گے، پھر اگر آپ لوگ اس سے نکالو گے تو اس کا بھی ٹیکس آپ لوگوں سے کٹے گا۔ اگر کسی کو آپ لوگ وہ اماؤنٹ بھیجو گے تو اس سے بھی آپ لوگوں کا ٹیکس کٹے گا۔ اس طرح دوستو اگر آپ لوگ اس میں رقم اگر آپ لوگ رکھ دے تو اس کے اوپر بھی سود آتا ہے۔ یہ سارا سود کا نظام چل رہا ہے دوستو، ہر ایک بینک میں چل رہا ہے۔ تو
اور دوسری بات جو دوستوں آج کل جتنی بھی فحاشی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ پہلے جو لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، صحیح ہے دوستوں، پہلے ہم لوگ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل ٹی وی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انسان اتنی فحاشی ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی آ گئی ہے، پاکستان میں بھی آ گئی ہے۔ یہ سارا جو ہے دوستوں اسرائیل کا بہت بڑا گیم ہے کہ مسلمانوں کو ان کی بنیادوں کو کیسے کمزور کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے دوستوں کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کر دیا جائے، ان کو اپنے دین سے کیسے جو ہے وہ دور کیا جائے، یہ لوگ دین کی تعلیمات کیسے ان سے دور کیا جائے۔ دوستوں یہ بہت بڑی چالیں ہے کہ پاکستان کی جو جنریشن ہے یہ کیسے کمزور ہو، یہ اسرائیل کی بہت بڑی چالیں ہے دوستوں۔ تو دوستوں جیسے کہ فیض سید کا بیان بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ہی نازل کیا ہے، پہلے بھی عذاب لا رہا ہے، پھر 1924 تک پھر بھی ان پر عذاب رہا، پھر یہ لوگ پاؤں پر کھڑے ہو گئے دوستوں۔ ابھی ان لوگ یہ تقریباً میرے خیال میں 80 لاکھ ان کی جو تعداد ہے 80 لاکھ ہے دوستوں، لیکن ان لوگوں نے ساری دنیا میں اپنی جڑی اتنی مضبوط کر رکھی ہے دوستوں کہ ہر ایک ملک کو قرضے بھی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں دوستوں کہ یہ پاکستان کو اتنا قرضہ ان لوگوں نے دیا ہے کہ پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پتہ نہیں کون سی صدی ہوگی یا پتہ نہیں کون سا سن ہوگا، ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، ہمارا نوجوان جو اچھے ہوگا، ہمارا سسٹم اچھا ہوگا۔ لیکن ساری یہ چالیں اسرائیل کی پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کی نسل کو جو ہے وہ کمزور کرنا، پاکستان کی جو نسلیں ہم کو فحاشی میں کیسے ہم جو ہے لا سکتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ان کے یہ برے کام ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے رکھے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، بہت بہترین ویڈیو تھی۔ تو اگر کوئی بھی کمنٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔